وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ و نبیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ایمان و کفر کی لڑائی انتہائی قدیم ترین لڑائی ہے، اور حق و باطل کی جنگ سب سے طویل ترین جنگ ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کے صبح قیامت تک، حق و باطل کا سامنا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کبھی حق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کبھی باطل کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ غلبہ، یہ تسلط کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش میں رکھتے ہیں۔ کبھی حق غالب ہوتا ہے، کبھی باطل غالب ہوتا ہے، کبھی حق مغلوب ہوتا ہے تو کبھی باطل مغلوب ہوتا ہے۔ یہی سنت الہیہ ہے اور یہی نظام کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کے ذریعے سے دوسرے بعض بندوں کو نہ ہٹائے تو روئے زمین کے اوپر نہ گرجا گھر رہیں گے، نہ مسجدیں رہیں گی، نہ کنیسہ رہیں گے، نہ کسی مذہب کا مقدس مقام رہ جائے گا، سب ڈھا کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایک جماعت کو حکومت عطا فرماتا ہے، وہ اپنا کچھ کام کر لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جماعت چلی جاتی ہے، دوسری جماعت آتی ہے، اللہ اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے تو وہ اپنا کچھ کام کر لے جاتی ہے۔ اس طریقے سے نظام کائنات چلتا ہے کہ دنیا کی قومیں جو آپس میں عقیدے کے اعتبار سے متضاد ہے، وہ ایک زمین پہ بستی ہے، اس لیے کہ کہیں پر بھی دو متضاد چیزیں ایک ساتھ پروان نہیں چڑھ سکتی، دن و رات ایک ساتھ وجود میں نہیں آ سکتے، لا محالہ ایک کو ہٹا کر ہی دوسرا آئے گا۔ تو نظام کائنات یہی ہے، روئے زمین کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی غالب ہوتا ہے، کوئی مغلوب ہوتا ہے، لیکن ان سب کے درمیان اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس نشیب و فراز کے درمیان، اس عروج و زوال کے درمیان بہت سے مذاہب دنیا سے ختم ہو گئے یا ختم ہونے کے کگار پہ آ گئے، لیکن مذہب اسلام کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ لوگ اپنی پھوکوں سے شمع الہی کو جتنا بھی گل کرنے کی کوشش کرے، بجھانے کی کوشش کرے، یہ شمع توحید جلتی رہے گی اور نور الہی ہمیشہ مسکراتا رہے گا، اور اللہ کا یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب رہے گا۔ تو اسلام اپنی شناخت کے ساتھ باقی تھا اور باقی رہے گا۔ قدیم زمانوں سے مسلمانوں کو ستانے، پریشان کرنے کی جو کوششیں ہوتی چلی آ رہی ہے، ان میں سے ایک بڑی کوشش یہ بھی تھی کہ لوگ مسلمانوں کو اور کلمہ حق پڑھنے والے کو، دعوت توحید دینے والوں کو اپنے وطن سے نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، آپ ہمارا وطن چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، آپ اپنی قوم کے ساتھ ہمارا وطن چھوڑ کر کے چلے جائیں، یا پھر یہ کہ آپ اس دین کے پابند ہو جائیں جس دین کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ آپ اپنے دین اور مذہبی شناخت کے ساتھ ہماری زمین پہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کہا کہ یہ لوگ جو پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں، پرہیزگاری کی بات کرتے ہیں، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے
پاکیزہ لوگ ہیں جو ہماری بد کرداری کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو ہمارے وطن سے نکال دیا جائے، ان کو وطن میں رہنے نہ دیا جائے۔ بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ کافروں نے اپنے قوم میں اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو آپ ہمارا وطن چھوڑ کر کے چلے جائے یا پھر آپ ہمارے دین کے پیروکار ہو جائے، دونوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے وطن میں رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کلمہ توحید کی دعوت بھی دے، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو زمانے قدیم سے یہ روش چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھگانے اور کلمہ حق کی دعوت دینے والے کو اپنے وطن سے ہٹانے کی کوششیں ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، آج بھی یہ کوششیں ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم اپنی قوم سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر سیکھے اور ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو کر کے رہے۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ دراصل رزلٹ کا زمانہ ہے، آج وہی ہونے والا ہے، آج وہی ہو رہا ہے جو گزشتہ 50 سالوں میں ہم نے کر دکھایا ہے، اسی کا آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ اگر غیروں کی حکومت ہے تو اس میں 50 سالہ ان کی خاموش کوششیں ہیں، اور اگر ہماری شکست ہے تو ہماری 50 سالہ خاموشی ہے اور دنیا سے چشم پوشی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو جو گزر رہا ہے وہ رزلٹ ہے، جب رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے تو آدمی نتائج کو نہیں بدل سکتا، مقدمات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو ہو چکا ہے اب اسی کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم ضرور کریں گے اور آنے والے حالات سے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگیں گے، اس سے خیر کی امید بھی رکھیں گے کہ وہی مصیبتوں سے انسان کو نکالتا ہے، وہی آزمائشوں سے باہر کرتا ہے، اور وہ دعوت توحید والوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد یہ ہمارا فرض ہے، تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ پہلے زمانے میں جب بات جلا وطنی کی آتی تھی تو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے صبر کر لیتے تھے یا پھر جلا وطن ہو جاتے تھے، ملک بدر ہو جاتے تھے، ہجرت کا راستہ ان کے لیے کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں دنیا اس طریقے سے مختلف خانوں میں نہیں بٹی تھی جس طریقے سے آج بٹ چکی ہے۔ آج زمین کے اوپر جو حدود و خطوط قائم ہو چکے ہیں اس کی بنیاد پہ دنیا کئی ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر ملک کے سرحد کے اوپر انتظامات ہوتے ہیں، سخت حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے وطن سے بغیر پاسپورٹ کے باہر نہیں جا سکتا، کوئی کسی دوسرے ملک میں بغیر ویزے کے انٹری نہیں کر سکتا، اور اگر کسی طریقے سے چلا بھی گیا تو وہاں پہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ بالفرض کسی کو رہائش مل جاتی ہے، شہریت مل بھی جاتی ہے تو وہ دوسرے درجے کا شہری ہوگا اور مہاجر کے طریقے سے زندگی گزارے گا، اور جو زندگی کی اور آزادی کی سہولتیں ہوتی ہے وہ تمام سہولتیں اس مہاجر کو اور اس غیر ملکی شخص کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں ایک ملک چھوڑ کر کے جانا کتنا دشوار ہے اسے ہم بھی سمجھتے ہیں، ہماری حکومتیں بھی سمجھتی ہے، ہمارے دشمن بھی سمجھتے ہیں، اس لیے لوگوں نے اس بات کی کوششیں کی کہ مسلمانوں کو ان کے وطن سے بے وطن کیا جائے، گھر سے بے گھر کیا جائے، ان کو جلا وطنی کی سزا دی جائے۔ تو اس کے لیے کئی قوانین بنے، پہلے CAA کا قانون بنا، پھر اس کے بعد ایک زمانے تک احتجاج ہوتا رہا، پھر کورونا میں اس کو دبا دیا گیا۔ چند دنوں پہلے وقف بل کے نام پہ یہ قانون اور آیا، اس کے لیے بھی بڑی کوششیں ہوئی، تو اچانک پہلگام کے حملے کے ذریعے سے اس کو دبا دیا گیا۔ اور جن سازشوں کے ذریعے سے ان قوانین کو اور ان بل کو دبایا گیا ہے، بچا کر کے حکومت کی نظر سے، سپریم کورٹ سے اور عوامی احتجاج سے بچا کر کے جن قوانین کی انہوں نے حفاظت کی ہے، اب اس کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ بہار الیکشن ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، اس میں جو ووٹر لسٹ جو سامنے آیا ہے، ووٹر لسٹ جو سامنے آئی ہے، اس میں 10 لاکھ کے قریب افراد کے نام خارج کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ تعداد وہ ہے جہاں تک حکومت کے کارندوں کی رسائی نہیں ہو سکی ہے، یہ لوگ وہ ہے جہاں تک الیکشن کمیشن کے جو کارندے ہیں، کرمچاری ہیں، وہ پہنچ نہیں سکے ہیں، یا تو یہ کہ یہ ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، ووٹ دینے کے اہل نہیں ہیں، نظر ثانی کے بعد بھی ان کا نام ووٹر لسٹ میں داخل نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنے حق رائے دہی کی حفاظت کے لیے اپنے ملک ہندوستان میں اپنے وجود اور تحفظ اور بقا کے لیے کیا کیا کوششیں کرنا چاہیے، کتنا مستعد ہونا چاہیے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب کہ حالات انتہائی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں،
دوسری قوموں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ووٹر لسٹ سے ان کا نام خارج ہو بھی جاتا ہے تو ان کے سامنے CAA کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے سامنے چور دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو صرف مسلمانوں کا آ کر پھنس جاتا ہے کہ مسلمان اگر ووٹر لسٹ سے ان کا نام خارج کر دیا گیا، حق رائے دہی سے وہ محروم کر دیے گئے، تو پھر ان کا اس ملک میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ اس طریقے کے مشکلات کھڑی کر کے مسلمانوں کو ان کے حق رائے دہی سے بھی محروم کیا جائے، اور مسلمانوں کو ان کے وطن کے اندر دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے، یا کم سے کم ان کو تمام حقوق سے محروم کر دیے جائے جن حقوق سے اس ملک کا ہر باشندہ اور ہر شہری محظوظ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہمارے بزرگوں نے، ہماری سیاسی رہنماؤں نے، ہمارے قائدین نے جن چیزوں کی تاکید کی ہے، میں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں ہمیں اپنے وجود کے لیے، اپنے تحفظ اور بقا کے لیے کچھ ڈاکومنٹس کی بہت سخت ضرورت ہے، کچھ کاغذات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کاغذات سے کسی بھی طرح کی کوتاہی یہ ہمارے حق میں انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج سے پہلے تک آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک کارڈ ہوتا تھا جس کو آدھار کارڈ کہا جاتا ہے۔ 28 جنوری 2009 کے ایک ایکٹ کے تحت جو ہے یہ آدھار کارڈ کو وجود دیا گیا، آدھار کارڈ کو جاری کیا گیا۔ یہ ہندوستان کا جو محکمہ ہے اس سے جاری ہوتا ہے، اور یہ ہر چیز کے لیے ضروری تھا، حتیٰ کہ آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں کسی اسکول میں تو وہاں پہ آدھار کارڈ مانگا جاتا تھا، راشن کارڈ کے ساتھ بھی آدھار کارڈ کو جوڑا جاتا تھا، گیس سلنڈر کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جاتا تھا، بینک کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا تھا، پاسپورٹ کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا تھا۔ آدھار کارڈ کو گویا کہ سب سے مضبوط شناختی کارڈ کا درجہ دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی چند دنوں پہلے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو نئی باتیں سامنے آ رہی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ آدھار کارڈ کی بنیاد پہ کسی کی شہریت ثابت نہیں ہو سکتی، اور اس کو اس طور پہ بتایا گیا کہ چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں کتنے پڑوسی ممالک کے باشندے رہتے ہیں جنہوں نے اپنا آدھار کارڈ بنوا لیا ہے، کتنے نیپالی لوگ ہیں جن کے پاس ہندوستانی آدھار کارڈ ہے اور ہندوستانی بینکوں سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں اور یہاں کی سہولتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو کتنے غیر ملکی لوگ ہیں، چاہے ان کو وہ بنگلہ دیشی کہتے ہوں، چاہے آسامی کہتے ہوں، چاہے نیپالی کہتے ہوں، چونکہ نیپال کا نام اس لیے نہیں آتا کہ وہاں پہ مسلم اکثریت نہیں ہے۔ بہرکیف جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان سب کے پاس آدھار کارڈ موجود ہے۔ جب سب کے پاس آدھار کارڈ موجود ہے تو آدھار کارڈ سے آپ کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی شہریت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ آدھار کارڈ کی بنیاد پہ زمین خرید سکتے ہیں، رہائش حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی سہولت سے محظوظ ہو سکتے ہیں، لیکن آدھار کارڈ آپ کی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو آدھار کارڈ کے علاوہ دوسرے اور کارڈ بنانے پڑیں گے۔ وہ دوسرے کارڈوں میں جو نام آتے ہیں، جن میں ایک کہہ لیجئے کہ پاسپورٹ کا نام آتا ہے کہ پاسپورٹ سے بھی شہریت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، تو پاسپورٹ سے شہریت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ابھی جو کچھ چل رہا ہے اس میں بہت سی بحثیں باقی ہے، لیکن آدھار کارڈ کے مقابلے میں پاسپورٹ کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پاسپورٹ بھی بہت پہلے یہ ہمارے ملک سے جاری ہوا ہے، تقریباً یہ بہت پرانی بات ہے کہ پاسپورٹ کا بھی ایک ایکٹ بنا ہوا ہے جہاں سے پاسپورٹ جاری ہوتا ہے۔ پاسپورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے باہر سفر کر سکتے ہیں، یہ یہاں کی وزارت خارجہ کی مدد سے اور قومی قونصل خانے کی مدد سے یہ جاری ہوتا ہے۔ یہ آپ کی شہریت کی ایک مضبوط دلیل کے طور پہ آپ کا پاسپورٹ ثابت ہوگا۔ آدھار کارڈ اتنا مضبوط نہیں رہا جتنا کہ پاسپورٹ رہا، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو قانون ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 21 دن کے اندر جو برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جنم کارڈ جو بنتا ہے وہ 21 دنوں تک مفت میں بن جاتا ہے۔ آپ اپنے نگر پالیکا میں چلے جائیں گے اور کہیں پر بھی جا کر کے جہاں کارڈ بنایا جاتا ہے اپنے ممبر صاحب سے رابطہ کر کے وہ کارڈ 21 دنوں کے اندر مفت میں بنایا جا سکتا ہے۔ اور پہلے یہ تھا کہ 15 سال تک کا کوئی بھی آدمی اضافی رقم دے کر کے بنا سکتا ہے، لیکن اب جو اخباروں میں آ رہا ہے، جو نیٹ پہ دستیاب ہے، اس کے مطابق 27 اپریل 2026 تک ہر آدمی اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتا ہے۔ اس ملک کا رہنے والا کوئی بھی آدمی 27 اکتوبر تک اگر اس کے پاس مطلوبہ کاغذات اور ڈاکومنٹس موجود ہے تو وہ 26
2026 27 اپریل تک، یعنی سال آئندہ، یعنی کچھ مہینے آپ کے سامنے باقی ہے، جس میں آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں، اور اس کو بہت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 2003 کے بعد جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے، گویا کہ یہی ان کا پاسپورٹ ہے، یہی ان کی شہریت کی علامت ہے، لیکن جو پہلے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اب اس چیز کو ضروری کر دیا گیا ہے۔ لہذا حضرات اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں۔ اس کے علاوہ ووٹر آئی ڈی ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ووٹر آئی ڈی کیا ہے؟ آپ کا حق رائے دہی ہے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ الیکشن کے موقع پہ اتنے نہیں پڑتے، اس لیے کہ الیکشن کے موقع پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں، لوگوں سے ووٹر آئی ڈی بنواتے رہتے ہیں کہ آپ کا ہم ووٹر آئی ڈی بنا دیں گے، آپ ہماری پارٹی کو ووٹ دیجیے۔ خیر، کس کو ووٹ دینا ہے اور اپنے حق رائے دہی کی قیمت کیا ہے، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے حق رائے دہی کی قیمت یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہماری گلی میں جو ہے سڑک بنوا دی، کسی نے ہماری نالی صاف کرا دی، کسی نے ہمیں ٹوٹو دے دیا، کسی نے ہمیں مفت میں راشن دے دیا، کسی نے گیس سلنڈر کم کر دیا، تو ہم اسے اپنا حق رائے دہی، اتنا قیمتی سرمایہ ہم اس کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کا یہ حق رائے دہی اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ میں آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو آپ کے زمینی وجود کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ آپ اپنا حق رائے دہی اس کے حق میں استعمال کریں۔ خیر، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ووٹر آئی ڈی، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے تو ووٹر آئی ڈی بنوائے، پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ بنوائے۔ ہر ملک کے ہر صوبے کے اندر 2 یا 3 مقامات سے پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے۔ آپ کے یو پی کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، لکھنؤ سے ہوتا ہوگا، کانپور سے ہوتا ہوگا، بنارس سے ہوتا ہوگا، مجھے اتنی تفصیلات تو نہیں معلوم، لیکن نیٹ پہ ساری چیزیں دستیاب ہے۔ کم و بیش 40 جگہوں سے ہمارے ملک ہندوستان میں پاسپورٹ بن سکتا ہے، اور وہ پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے، اور جو دلی کا مانا جاتا ہے اور وزارت خارجہ ہی کا مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ رقم لگتی ہے، کچھ پیسے لگتے ہیں۔ آپ پیسہ لگائے، پاسپورٹ بھی بنائے، پیسہ لگائے اور اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنائے، پیسہ لگائے، ووٹر آئی ڈی بنائے، اور اس کے علاوہ راشن کارڈ ہے، اس سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو حکومتی کھاتے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ آدھار کارڈ کی اہمیت تو بہرحال باقی ہے، آج بھی وہ مانگا جاتا ہے، اس پہ اپنے ناموں کو درست کر لے، کسی کے پاس نہیں بنا ہے تو وہ اپنا آدھار کارڈ بنا لے۔ اس کے علاوہ ایک اور کارڈ ہوتا ہے جس کو پین کارڈ بولتے ہیں، کہ پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر کا یہ مخفف ہے، یہ انکم ٹیکس کمیشن کی طرف سے جاری ہوتا ہے، اس کو بھی بنوانا چاہے تو بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند سرٹیفکیٹ ہے جس کے بارے میں ہمارے ملک کے ایک انتہائی معزز قائد جناب اسدالدین اویسی صاحب نے اپنے ایک اسپیچ کے اندر سارے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ سارے مسلمان ان کاغذات کو بنوا لیں۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کے کاغذ کی کمی ہو تو وہ کاغذ بنوائے، اس کے اندر کوئی چینجنگ کرنی ہو وہ چینجنگ ضرور کروائے۔ یہاں پہ میں 2 باتیں اور بتانا چاہوں گا، تو یہ تو وہ چیزیں ہوئی جن کا تعلق آپ کے وجود اور بقا سے ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہے جس کا تعلق آپ کی جائیداد سے ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہم نے زمین خریدی ہے تو زمین کا جو بے نامہ ہوتا ہے، رجسٹریشن کاغذ ہوتے ہیں، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لوگ اتنی تساہلی برتتے ہیں، اتنی بے اعتنائی برتتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کسی نے زمین خریدی، 25 سال پرانی زمین ہے، اور کہتے ہیں وہ خشکی پہ ابھی تک باقی ہے، نہ بیچنے والے کے پاس پروف موجود ہے نہ خریدار کے پاس پروف موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے جائیداد کے کاغذات کے سلسلے میں بے توجہی برتیں گے تو غیر تو اس سے زیادہ بے توجہی برتیں گے۔ لہذا جب آپ نے 50-60 لاکھ دے کر کے زمینیں خریدی ہے تو 2 لاکھ دے کر کے اس کے رجسٹریشن کرانے کے لیے کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اس مرحلے کو طے کر لے، پیسہ دے کر کے کوئی کام کروانا پڑے تو وہ کام کروانے کی اجازت ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہے۔ رشوت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، قرآن کریم میں آیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا پورا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ تم کسی حاکم کو پیسہ مت دو تاکہ تم دوسرے کا مال ہڑپ کر لو۔ تو رشوت کے 2 پہلو ہوتے ہیں کہ ہم کبھی پیسہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے مد مقابل کا جو جائز حق ہے اس حق سے اس کو محروم کر دے اور وہ حق ہم ہڑپ کر جائے۔ اس طریقے سے جو رشوت ہوتی ہے یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں
نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل ایک اور چیز ہوتی ہے جو دیکھنے میں رشوت لگتی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے کہ ہمارا حق ضائع ہو رہا ہے، ہمارا حق تلف ہو رہا ہے، ہمارا کوئی حق بغیر پیسہ خرچہ کیے آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ اس موقع پہ جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو رشوت نہیں کہا جائے گا، یا رشوت بھی کہا جائے گا تو اس کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ آپ پیسہ دے کر کے آپ اپنا کام کروا رہے ہیں، اس میں آپ دوسرے کا حق پامال نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے جائز حقوق کی حصول یابی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، اور جو ہماری نوکریاں ہے اور بہت ساری چیزیں جس کو ہم اضافی رقم اور اضافی پیسہ دے کے حاصل کرتے ہیں، اس کو رشوت سے اسی نقطے کے تحت خارج کیا جاتا ہے کہ یہ رشوت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، دوسرے کے حق کو پامال کرنے کے لیے پیسہ نہیں دے رہے۔ تو لہذا اگر آپ کا کوئی کاغذ مفت میں نہیں بنتا ہے، پیسوں سے بنتا ہے، اضافی رقم پہ بنتا ہے، تو اس کو آپ ضرور بنوا لیں تاکہ کل آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہمارے پاس وہ کاغذات نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، کاش کہ ہم نے اس دن بنوا لیا ہوتا تو بڑا سستا پڑتا، آج بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اس طرح کا افسوس نہ ہونے پائے۔ آخری بات جو اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناموں کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ لوگ جو نام لکھتے ہیں، کہیں پہ محمد پورا لکھا رہتا ہے، کہیں پہ یمو ایچ ڈی لکھا رہتا ہے، کہیں پہ یم ڈی لکھا رہتا ہے، تو ناموں کے حوالے سے تھوڑا احتیاط برتیں کہ آپ اپنے نام ہی مختصر رکھیں۔ لوگوں کو یونیک نام رکھنے کی اتنی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ جیسے سمجھ میں آتا ہے نام رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو انگریزی کرتے ہیں، کوئی مولانا صاحب اس کی انگریزی الگ بتاتے ہیں، کوئی اردو الگ بتاتا ہے، اور ناموں کی اس پریشانی کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ لہذا آسان نام رکھے، سنگل نام رکھے، اور وہی نام رجسٹریشن کرائے جو نام رجسٹریشن کرایا ہے، وہ اپنے بچے کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بات بتا دے کہ تمہارا کاغذی نام یہی ہے، یہی نام چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آج کتنے لوگ پیسے صرف اس لیے خرچہ کر رہے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹس کے اندر نام کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہے۔ یہ پیسے ہم نے صرف اس لیے خرچہ کیے کہ اس میں ہماری بے اعتنائی کا دخل ہے، ہماری بے توجہی اور تساہلی کا دخل ہے۔ اسی لیے سنگل نام کو ترجیح دے، آسان نام کو ترجیح دے، کاغذی نام الگ رکھے ہو سکے تو، اور گھر میں پکارنے کا اور لمبا نام آپ جتنا چاہے رکھنا چاہے تو اسے آپ رکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ بہت ضروری باتیں تھیں، میں جو آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اسے بحسن و خوبی پورا کریں۔ جناب محمد جلیل صاحب کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے دعائیں